بے ہوشی اس کا کیا مطلب ہے؟ چنانچہ اگر کوئی شخص نماز کے دوران بے ہوش ہو گیا تو اس کی نماز فاسد ہو گئی۔ ہوش میں آنے کے بعد اس نماز کو دوبارہ پڑھنا اس کے ذمے لازم اور ضروری ہوگا۔ چنانچہ فتاوی شامی میں ہے من المفسدات ارتداد بقبلہ و موت و جنون و اغما، اس طریقے کے الفاظ جو ہے فتاوی شامی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 629 باب ما یفسد الصلاح و ما یکرہ فیہا، جو HM سعید کراچی پاکستان کا چھپا ہوا نسخہ، اس کے اندر خلاصۃ الفتاوی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 130 جنس آخر فی بیان الافعال ما یفسد و ما لا یفسد، جو مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ کا چھپا ہوا نسخہ، اس کے اندر البحر الرائق جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 24 باب ما یفسد الصلاح و ما یکرہ فیہا کے تحت جو ہے اس کو نقل کیا ہے۔ دوسری صورتحال اس کی یہ کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب مریض ہوش میں نہیں ہے تو نماز معاف ہے، تو یہ عوام الناس کا خیال کسی بھی درجے میں درست نہیں ہے، کیونکہ ہر بے ہوشی میں نماز معاف نہیں ہوتی ہے۔ جس بے ہوشی میں نماز معاف ہوتی ہے وہ بے ہوشی ہوتی ہے جس میں مریض کو نماز کے بارے میں اطلاع کرنے سے بھی اطلاع نہیں ہوتی ہے، ہوش میں آتا ہی نہیں ہے وہ۔ جیسے آج کل کہتے ہیں کہ اس طریقے سے ڈپریشن میں ہے یا کیا نام ہے کوما میں چلا گیا ہے کہ اس کو کسی چیز کا ہوش نہیں ہے، تو اس طریقے سے اس کو کسی چیز کے بارے میں بتلائے بھی جائے تب بھی جو ہے اس کو اس کا ہوش نہیں رہتا ہے، اور مسلسل 6 نمازیں اسی حالت میں بے ہوشی کی حالت میں اس کی گزر جائے، ایسی شکل میں جو ہے نماز معاف ہوتی ہے۔ اب ہوش میں آنے کے بعد ان نمازوں کی قضا بھی واجب نہیں ہوتی ہے، شریعت نے اتنی چھوٹ رکھی ہے، اور اگر اس سے کم بے ہوشی ہے، مثلا 4 یا 5 نمازیں اسی حالت میں گزری ہے، اور وہ نمازیں جو 4 نمازیں 3 نمازیں 2 نمازیں تھی تو 4-5 نمازیں اس حالت میں گزری ہے تو وہ نمازیں معاف نہیں ہوتی ہے، اس کو بعد میں ادا کرے گا۔ ہوش میں آنے کے بعد ان تمام نمازوں کی اس شخص کے ذمے قضا واجب اور ضروری ہوگی۔ چنانچہ اس سلسلے میں جو ہے در مختار ما شامیہ میں ہے ومن جنہ او اغما علیہ یوما ولیلہ قضا الخمس وان زاد وقت صلاۃ سادسہ لا للحرج، یہ در مختار ما شامی کے عبارت ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 102 پر جو ہے اس کو نقل کیا گیا ہے، 102 پر جو ہے اس کو نقل کیا گیا ہے، باب صلاۃ المریض جو HM سعید کراچی پاکستان کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر، اور فتاوی ہندیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 136 الباب الرابع عشر فی صلاۃ المریض جو مکتبہ حقانیہ کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر، فتح القدیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 464 باب صلاۃ المریض جو مکتبہ رشیدیہ کا چھپا ہوا نسخہ ہے، البحر الرائق جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 207 باب صلاۃ المریض جو مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ بلوچستان کا چھپا ہوا نسخہ ہے۔ اب مزید اس کے اندر یہ کہ اگر قضا کرنے میں سستی اور لاپرواہی کی تو مرنے سے پہلے ان نمازوں کا فدیہ ادا کرنے کے لیے وصیت کرنا اس شخص کے لیے واجب اور ضروری ہوگا۔ چنانچہ اس سلسلے میں فتاوی عالمگیریہ فتاوی ہندیہ میں ہے والوصیت مستحبۃ ھذا اذا لم یکن علیہ حق مستحق اللہ تعالی، اس طریقے کے الفاظ فتاوی عالمگیریہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 90 کتاب الوصایا الباب الاول فی تفسیرها وشرط جوازها وحکمها، اس طریقے کے الفاظ جو ہے نقل کیے گئے ہیں جو مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ کا چھپا ہوا ہے۔ در مختار ما شامی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 648 کتاب الوصایا جو HM سعید کراچی پاکستان کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر، البحر الرائق جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 404 کتاب الوصایا جو HM سعید کراچی پاکستان کا چھپا ہوا نسخہ ہے اس کے اندر۔ اسی طریقے سے حکم ہے کہ اگر کسی کو بے ہوشی طاری ہو جائے اور 6 نمازوں کے وقت تک یہ بے ہوشی مسلسل جاری ہی رہے تو اس کے ذمے ان 6 نمازوں کی قضا لازم اور ضروری نہیں ہے، وہ من جانب اللہ اس کے ذمے معاف ہے۔ ہاں اگر 5 نمازوں کے وقت تک بے ہوشی رہی اور چھٹی نماز کے وقت میں اس کو ہوش آ جائے تو ان نمازوں کی قضا اس شخص کے ذمے لازم اور ضروری ہوگی۔ چنانچہ در مختار کے اندر ومن جنہ او اغما علیہ یوما ولیلہ قضا الخمس وان زاد وقت صلاۃ سادسہ لا للحرج، یہ در
در مختار ماشامیہ کی عبارت ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 102، باب صلاۃ المریض، جو HM سعید کراچی پاکستان کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر۔ اسی طریقے سے فتاوی ہندیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 136، الباب الرابع عشر فی صلاۃ المریض، جو مکتبہ حقانیہ کوئٹہ کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر۔ فتح القدیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 464، باب صلاۃ المریض، جو مکتبہ رشیدیہ کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر۔ البحر الرائق جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 207، باب صلاۃ المریض، جو HM سعید کراچی پاکستان کا چھپا ہوا نسخہ ہے اس کے اندر۔ اسی طریقے سے تیسری صورت اس کی فقہ یہ نقل کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بے ہوش ہو جائے اور پورے 24 گھنٹے گزرنے کے بعد میں ایسے شخص کو ہوش آیا اور اس دوران 5 وقت کی نماز جو ہے اس شخص کی جو بے ہوش تھا اس کی فوت ہو گئی، تو ان 5 وقتوں کی نماز قضا لازم ہوگی۔ اور اگر بے ہوشی کا دورانیہ 24 گھنٹے سے زیادہ رہا اور اس دوران 6 یا اس سے زائد نمازیں فوت ہو گئی، تو ہوش میں آنے کے بعد ان تمام نمازوں کی جو 24 گھنٹے سے زائد بے ہوش رہا ہے، ان میں جتنی بھی نمازیں تھیں ان تمام نمازوں کی اس شخص کے ذمہ کوئی قضا لازم اور ضروری نہیں ہوگی، وہ اللہ کی طرف سے معاف شمار کی جاتی ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں حکم وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، فقہاء لکھتے ہیں عبارت کو، ومن جن او اغمى علیہ یوما ولیلہ قد الخمس وان زاد وقت صلاۃ سادسۃ لا للحرج۔ یہ در مختار کی عبارت ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 102، باب صلاۃ المریض، جو HM سعید کراچی کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر۔ فتاوی ہندیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 136، الباب الرابع عشر فی صلاۃ المریض، جو مکتبہ حقانیہ کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر۔ فتح القدیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 464، باب صلاۃ المریض، جو مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ کا چھپا ہوا نسخہ ہے۔ البحر الرائق جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 207، باب صلاۃ المریض، جو HM سعید کراچی پاکستان کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر۔ اسی طریقے سے نماز کے مسائل کا انسائکلوپیڈیا حروف تہجی با، عنوان ہے بے ہوشی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 249، 250 اور 251 پر جو ہے اس مسئلے کی کافی تفصیلی بحث نقل کی گئی ہے، آپ وہاں اس مسئلے کی تفصیل دیکھ سکتے ہیں۔